اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ دوستو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اختتام کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ 279 تک ہم نے پڑھا تھا اور اس کا آخری جملہ جو ہم نے پڑھا تھا لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی یہ بیسک اصول ہے زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی نہ تو اتنا بندے کو ملام اور مر مٹ جانا چاہیے کہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر لے، اور نہ ہی انسان کو خود کسی کے ساتھ زیادتی کرنی چاہیے، نہ کسی کا حق کھانا چاہیے اور نہ کسی کو اپنا حق کھانے دینا چاہیے۔ یہ بہترین اصول ہے زندگی گزارنے کا۔ اگلی آیت میں اللہ اسی طرح بیان فرما رہے ہیں، یہ معاملات فائنینشیل ہی چل رہے ہیں، اور آج میں آپ کو بیان کروں گا کہ جس طرح قرآن پاک نے بیسک لین دین کا جو ہے معاملے میں کیا ٹریننگ دی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 280 وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، کہ اگر کوئی قرض خواہ تمہارا قرض دار ہے وہ تنگ دست ہو جائے، اسر میں آ جائے، حالات اس کے خراب ہو جائیں، تو اس کی آسانی تک اسے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم وہ صدقہ کر دو، ان تصدقوا معاف کر دو اس کو، وہ قرض چھوڑ دو، تو خیر لکم ان کنتم، تو تم اگر جان لو کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہوتے۔ تو یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بندوں کو ایک سمجھ لیں کہ بھائی چارے کی فضا کا سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ بیچارہ اس حالت میں آیا ہے کہ وہ قرض تمہارا پے نہیں کر سکتا، تو اسے پر آسانی کرو اور اللہ تم پر آسانی کرے گا، اور اس کی مہلت کو اور بڑھا دو، اور اگر تم افورڈ کرتے ہو تو اس کو معاف کر دو۔ اور اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک دو واقعات ہیں کہ ایک صحابی تھے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے، تو میں جب بھی جاتا تو وہ مجھے ملتا نہ، تو اس دن بھی میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ گھر والوں نے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو اسی اثناء میں ایک بچہ ان کا گھر سے نکل آیا، تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو گھر پہ ہی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر باہر اونچی آواز میں پکارا کہ بھائی مجھے پتہ چل گیا تم گھر پہ ہی ہو۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں چھپ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہیں، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، ایکچوئل میرے پاس دینے کے لیے آپ کو پیسے نہیں ہیں، قرض واپس کرنے کا پیسے نہیں ہیں، تو میں اس لیے چھپ رہا تھا آپ سے کہ شرمندہ نہ ہوں۔ تو ابو قتادہ نے کہا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کا قرض واپس کر سکوں۔ تو ابو قتادہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو کوئی قرض لینے کے معاملے میں اپنے قرض دار پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پر آسانیاں کرے گا، اور قیامت والے دن بھی اس کو آسانیاں میسر آئیں گی۔ اور بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سائے میں حشر والے دن اس کو جگہ دے گا، عرش کے سائے میں، جس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اتنا ہی ہے کہ اگر تم افورڈ کرتے ہو، اگر خود تمہارے اس کو قرض معاف کرنے سے تم مفلس ہو جاؤ، ہم خود مفلس ہو جائیں، تو پھر قرآن اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ افورڈ کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر میرے کسی ملازم نے یا کسی میرے ملنے والے نے مجھ سے 25-30-40 ہزار روپیہ لیا ہوا ہے ادھار میں، تو اب وہ بیچارہ غریب ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو میں افورڈ کرتا ہوں کہ 40-50 ہزار سے یار کوئی نہیں، میں تو غریب نہیں ہونے والا، تو میں اس سے صرف نظر کر جاؤں، تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ اس ساری چیز کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ انسان پیسے کو باپ نہ بنا کے بیٹھ جائے اس دنیا میں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ کی پیروی کرو، اللہ کا تقوی لو، اور اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا، تم اللہ کی طرف لوٹو گے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، تو اس دن ہر نفس کو اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وما کسبت، جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کے مطابق، وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ثم توفی، پورا واپس کیا جائے گا تمہیں۔ یہ توفی دیکھیں، یہاں آپ نے توفی کا لفظ یاد رکھنا ہے، یہاں اس کا میننگ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا یوزیج بھی دیکھ لیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب لوٹ گئے اللہ کی طرف، ثم، پھر کیا ہوگا؟ توفی کل نفس ما کسبت، تو جو کچھ تم نے کمایا ہوگا، جو کچھ تم نے کسب کیا ہوگا، اس کا پورے کا پورا تمہیں لٹا دیا جائے گا، پورے کا پورا لٹا دیا جائے گا تمہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں توفی کا لفظ آیا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو یاد رکھنے، آگے ہم سورہ آل عمران میں جائیں گے، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پڑھیں گے تو وہاں یہ لفظ بڑا اہمیت اختیار کرے گا، اس لیے یہاں آپ نے رکھنا ہے کہ ثم توفی، جب تم اللہ کے سامنے لٹائے جاؤ گے، ثم توفی، پھر تو یہاں دیکھ لیجئے گا کہ توفی قطعی طور پر موت کی میننگ میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے ضرور اس مقام کو۔ میں آپ کو پھر واپس جب وہ پڑھیں گے توفی والا کیس تو پھر لے کے آؤں گا اس طرف۔ آگے ہے، بہت ہی لمبی آیت ہے لیکن بہت امپارٹنٹ، بہت مزیدار آیت ہے، اور انسانی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کے متعلق بالکل کیٹاگوریکل کلیئر ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 282۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، اگر تم آپس میں لین دین کرو ایک مقررہ مدت کے لیے، کوئی سودا کرو، کوئی لین دین کرو، کوئی پیسے لو، کوئی پیسے دو آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَکْتُب بَینَکُم کاتب بِالْعَدْلِ، اور ایک کاتب جو ہے وہ تم فریقین تمہارے درمیان میں عدل کے ساتھ لکھ دے۔ وَلَا یَأْبَ کاتب أَن یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کیونکہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ اب اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں کہ جب تم آپس میں لین دین کرو، کوئی سودا کرو، کوئی پیسے کا لین دین کرو، تو اس کو ضبط تحریر میں لے آیا کرو۔ اور ضبط تحریر میں یہ ہے کہ ایک کاتب جو ہے وہ اس کو لکھے، اور اللہ نے کاتب کو منع کیا ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ اس وقت ظاہر ہے اتنا لٹریسی ریٹ نہیں تھا۔ آج بھی ہم دیہاتوں میں جائیں تو بہت کم لوگ ہیں جو تحریر لکھ سکتے ہیں، اور تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ کوئی کاتب لے لو، اور وہ کاتب کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے، اور جب اس کو لکھنے کے لیے کہا جائے تو وہ اس کام سے انکار نہ کرے۔ اب آگے اللہ طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ اس کو لکھنا کیسے ہے۔ وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ لکھنا اس طرح ہے کہ جو ڈکٹیشن ہے نا جی، تحریر جو لکھوانی ہے، وہ بندہ لکھوائے جس کے اوپر حق واجب ہے، جس نے قرض لیا ہوا ہے، یا جس نے کوئی چیز واپس کرنی ہے، یعنی جس کے اوپر حق، علیہ الحق، جس کے اوپر حق ہے وہ ڈکٹیشن کروائے۔ کیوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب دینے والا خود ڈکٹیشن کرائے گا تو پھر اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا اس مقررہ مدت کے بعد پیسے نہ دینے کا۔
اگر وہ قرض دینے والا ڈکٹیشن کروائے تو کل کو لینے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یار میری تو تمہاری بات اس طرح ہوئی نہیں تھی طے، تم نے یہ خود اپنے طور سے لکھوا دی۔ اس میں یہ اتنی باریکی میں اللہ نے بتایا کہ اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ املا وہ کروائے، ڈکٹیشن وہ کروائے، تحریر وہ لکھوائے جس کے اوپر حق ہے، تاکہ اس نے موڑنا ہے، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ کے قانون کے مطابق لکھوائے جو کہ اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی بددیانتی نہ کرے، کسی چیز کی کمی نہ کرے، کسی کو ڈائمنش نہ کرے، کسی کا رائٹ انفرنج نہ کرے۔ یہ جو ہے نا جی بخسا یا بخس، اس لفظ کا مطلب ہے گھٹانا، ڈائمنش کرنا، یا کسی کے حق کو، رائٹ کو انفرنج کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عملہ جو ہے وہ کروائے جس نے پیسے دینے ہیں، جس کے اوپر دین واجب ہے، تاکہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب وہ خود لکھوائے گا تو اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا بعد میں۔ اور اللہ پھر اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لکھوانے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق لکھوائے، کیونکہ اللہ سب کا رب ہے۔ اور وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی چیز کی کمی نہ کرے، کسی کا حق جو ہے انفرنج نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر ایسا ہو کہ جس کے اوپر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، جس نے آگے جا کے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ادھار کر رہا ہے یا قرض لے رہا ہے، اگر وہ سفیہن، یہاں انہوں نے ترجمے وغیرہ کر دیے ہیں کہ بے وقوف ہو، نادان ہو، عقل سے پیدل ہو۔ اور بھائی اگر وہ عقل سے پیدل ہوگا تو وہ قرضہ کوئی دینے والا اسے کیوں دے گا اور وہ کیوں لے گا، عقل سے پیدل بندہ۔ یہاں یہ ہے کہ وہ سفیہن کا مطلب یہاں لگانے کا یہ ہے کہ وہ اتنا کم عقل ہو کہ اس کو تحریر لکھوانی نہ آتی ہو، وہ ڈکٹیشن کے فن کو نہ جانتا ہو۔ یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے جو ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ اچھی تحریر نہیں لکھوا سکتے، اچھا مضمون نہیں بنوا سکتے، لیکن بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ بہت اچھا مضمون بنا کے لکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ بھولا بالا ہو، اگر وہ بے وقوف اس طرح کا ہو کہ اس کو تحریر بنانی نہ آتی ہو، اب دیکھنا سفیہن او ضعیفن، یا بوڑھا بندہ ہو، او لا یستطیع ان یمل ہوا، اور یا اس چیز کی استطاعت ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ لکھوا سکے، ہوا فلجمل ولیہ بالعدل، تو اس کی جگہ پر اس کا نمائندہ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ تحریر لکھوا دے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ مجھے تحریر لکھوانی نہیں آتی، یا وہ بندہ بہت بوڑھا ہو اور نہ اچھی طرح سے بول سکتا ہو، کوئی کمزوری ہو اس کو، ضعیف ہو، یا پھر اس قابل ہی نہ، اس کی استطاعت ہی نہ ہو اس کو کہ وہ کوئی املا کروا سکتا ہو، یہ ایبلٹیز کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ پاگل بندے کی بات نہیں جو سفیہن کہا گیا ہے نا جی، وہ پاگل بندے کی بات نہیں، بے وقوف بندے کی بات ہو رہی ہے۔ نادان، بے وقوف وہ بندہ جو علم تحریر سے نہ بلد ہے، تو اس کی جگہ پہ اس کا جو ولی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے، جو اٹارنی ہے اس کا، وہ لکھ سکتا ہے تحریر، لیکن عدل کے ساتھ۔ اٹارنی کو یہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنَ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے، من رجالکم کہا ہے، ٹھیک ہے جی، من رجالی نہیں کہا، من رجالکم کا مطلب ہے کہ تم دو گواہ مردوں میں، اپنے مردوں میں سے لے لیا کرو، یعنی من رجالکم، وہ جو گواہ تم لو وہ تم میں سے ہونے چاہیے۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا جی کہ وہ مسلمان ہونے چاہیے، مسلمان گواہ لے لیا کرو۔ بے شک مسلمان ہمارے ہی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فریقین جو ہیں
وہ آپس میں جو معاملہ کر رہے ہیں گواہان جو ہے نا جی وہ ان میں سے ہونے چاہیے، یعنی کہ نہ ہوئے کہ تسی پاکستان کرتے پے ہو، کوئی بندہ آیا ہوا ہے یو کے سے سیر کرنے کے لیے یا ملنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو، تو تم اس کو جناب گواہ بنا لو اور بعد میں تنازع ہو جائے تو وہ بندہ لبے ہی نہ یا وہ کبھی آ ہی نہ سکے، ٹھیک ہے، اور آپ اسے گواہی کے لیے بلائیں تو وہ کہے کہ بھائی میرے پاس تو ابھی نہ ٹائم ہے نہ وسائل ہے، میں تو یو کے سے پاکستان نہیں آ سکتا گواہی دینے کے لیے۔ جو تمہارے معاشرے کا بندہ ہو، تمہارے ارد و گواہ کے بندے ہوں، تم ان سے لکھواؤ تاکہ بوقت ضرورت اگر کہیں کوئی سکفل پیدا ہوتا ہے، کہیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو تم ان کو گواہی کے لیے بلا سکو اور وہ گواہی کے لیے دستیاب ہوں۔ رجالکم کہنے کا مطلب اللہ کا یہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو اگر تم فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم دو مرد نہ پاؤ تو ٹھیک ہے، اب یہ اس طرح کی سچویشن آ گئی ہے کہ تمہارے پاس دو میل وٹنسز نہیں ہیں، تمہارے تو تم میں سے ہوں جو گرد و نواح کے رہنے والے ہوں، جو اس معاملے میں انوالو ہوں، اس طرح کے دو بندے سوئٹیبل آپ کو نہیں مل رہے، فرج تو ایک بندہ، وامرأتانی اور دو عورتیں لے لو، ممن ترضون من الشہداء جن کے اوپر تم ایز اے گواہ راضی ہو۔ اب یہاں آ گیا کہ جو بھی گواہ ہوں گے ان کے اوپر دونوں فریقین کا جو ہے وہ راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور رجالکم کا ایک اور مصدر یہ ہے کہ ایک جو ہے بندہ ایک فریق کی طرف سے آ جائے اور دوسرا بندہ دوسرے فریق کی طرف سے گواہ آ جائے، یہ بھی ایک میٹر ہے۔ اچھا جی، اب یہاں اس آیت کو بنیاد بنا کر نا جی انہوں نے یہ کہہ دیا جی عورت کی تو گواہی آدھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پھر جو کچھ اسلام کے ساتھ ہوئی اور ہوتی ہے اور ہو رہی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ صریحاً ایک پرٹیکولر ایک خاص معاملے کی بات ہو رہی ہے جب ادھار کے اوپر کوئی کاروبار ہو رہا ہو، کوئی لین دین ہو رہا ہو، ٹھیک ہے جی، ہر جگہ پہ گواہی عورت کی آدھی نہیں ہے، صرف ایسے فائنینشیل ٹرانزیکشن میں جس میں کریڈٹ پہ بات چل رہی ہو، ادھار کا معاملہ طے ہو رہا ہو، تو وہاں اللہ کریم نے اس لیے دو عورتوں کا کہا، آگے اس کا بیان کر دیا، وَمِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا هُمَا الْأُخْرَى۔ اچھا جی، ممن ترضون من الشہداء جس گواہوں میں سے جس پر تم راضی ہوتے ہو، تاکہ ان تضل احداہما اگر ان میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے، فتذکر احداہما تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اچھا، یہ اس لیے ہوا کہ اس وقت تو بہت خاص اور آج بھی بہت زیادہ جگہوں پہ ہماری جو خواتین ہیں وہ گھریلو خواتین ہیں، وہ عموماً فائنینشیل ٹرانزیکشن کے میٹرز میں بزنس میں ان کی دلچسپی نہیں ہوتی اور پیسوں کے لین دین کے معاملے میں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی، اور اس لیے یہ گمان غالب ہے کہ وہ بھول جائیں کہ رقم کیا طے ہوئی تھی، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں وہ ان پیچیدگیوں میں ان کی لائف آئی ہی نہیں ہوتی جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، ہماری ڈومیسٹک خواتین ہوتی ہیں۔ تو اس پرٹیکولر حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اور پھر منکم کی شرط لگائی اس کے اوپر۔ میں نے اب بتایا نا کہ منکم لگا کے رجالکم لگا کے اس کو لیمٹائز کر دیا اللہ نے کہ تم گواہی صرف اس طرح لو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گرد و نواح کے لوگ ہوں، اور اگر نہ میسر ہوں تو پھر تم ایک مرد اور دو عورتیں لے لو، تاکہ کیونکہ عورتوں کی ٹریننگ اتنی نہیں ہوتی فائنینشیل ٹرانزیکشن کے میٹر میں، اور پرٹیکولرلی یہ کریڈٹ کا معاملہ ہے، چونکہ یہ کریڈٹ کی ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے، ادروائز عورت کی گواہی کہیں بھی
نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عادی ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پاکستان میں تو جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس وقت ایک بڑا شور و غوغا اٹھا، عورت کی حکمرانی حرام ہے، عورت کی حکمرانی حرام ہے۔ بینظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئیں تو ہم ایف ایس سی میں پتہ نہیں میٹرک میں پڑھتے تھے، میٹرک میں تھا میں تو بڑا اخباروں میں جناب شور و غوغا، بڑے بڑے فتوے، اور وہی جو فتوے لگانے والے تھے وہ پھر بعد میں ساری زندگی ان سے، اسی بے نظیر بھٹو سے وزارتیں مانگتے رہے، ان سے مراعات مانگتے رہے، ان کے ساتھ اتحاد کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا بتائیں آپ کو، کیا کیا کرتے رہے، کون کون وہ لوگ ہیں سب کو پتہ ہے۔ فتوے دینے والے بھی آج ان میں سے کئی آج زندہ بھی ہیں، بینظیر تو بیچاری چلی گئی۔ تو اس وقت انہوں نے جناب طوفان اٹھایا ہوا تھا، عورت کی حکمرانی حرام ہے، عورت کی حکمرانی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ آج کہاں ہے کوئی بولتا ہے؟ پورے کا پورا مولوی جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، مریم نواز شریف نے ایک دو کنونشن کیے ہیں علماء کے، تو سب کے سب آئے ہیں وہاں پہ، کوئی بھی نہیں بولا۔ تو اب وہاں اس وقت حرام تھی، آج حلال ہو گئی ہے۔ تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی، نان انڈرسٹینڈنگ کی، ٹھیک ہے، اور یہ ان چھوٹے ذہنوں کی پیداوار اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے ہاتھوں میں ہم نے ایک بہت بڑا علم دے دیا ہوا ہے انفارچونیٹلی۔ ورنہ یہ یہاں کیٹاگوریکل اللہ تعالیٰ اس کو لمیٹائز کر رہے ہیں۔ اس میں دو لمیٹیشن ہیں، ایکٹس میں لمیٹیشن ہوتی ہیں، اس میں دو لمیٹیشن ہیں۔ ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ وہ جو گواہان تم نے سلیکٹ کرنے ہیں فنانشل کریڈٹ ٹرانزیکشن میں، ٹھیک ہے جی، سرکمسٹانسز پہلے سمجھ لیجئے، فنانشل کریڈٹ ٹرانزیکشن، وہ آگے کلیئر ہو جائے گا کہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر دوسری لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ نے رجالکم لینا ہے، یعنی اپنوں میں سے لوگ دو مرد لینے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی، اسی طرح مثلا انکنسرن بندہ بھی آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، وہ کل کو آپ کو ملے گا ہی نہیں، راہ چلتے ہوئے بندے کو بھی آپ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی لمیٹیشن پیدا ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب بوقت ضرورت یہ لین دین ہو رہا ہو تو دو مرد ہم میں سے وہاں نہ موجود ہوں، تو ان کی جگہ پہ ایک مرد اور دو عورتیں رکھ لی جائیں، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ فنانشل ٹرانزیکشن میں اتنی دلچسپی بھی نہیں لیتی، اور فنانشل ٹرانزیکشن میں ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لمیٹیشن لگائی ہے۔ اس میں یہ سوچ کے اسلام کو جناب تختہ مشق بنا دیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو پورا انسان ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں بات کو کہاں سے کہاں تک لے گئے، حتیٰ کہ بات صرف اتنی تھی کہ کیونکہ اس گواہی میں لمیٹیشنز انوالو ہیں، تو ان لمیٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا جی آگے، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی دینے والے جب وہ بلائے جائیں، جب دعوت دی جائے انہیں گواہی دینے کی، تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ سستی نہ کرو، غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا لکھوانے میں، چاہے معاملہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایک خاص مدت کو مقرر کرو اس میں۔ اب یہ بالکل اللہ تعالیٰ صحیح حق بات اللہ نے بیان کی۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ مجھے ہوا اور مجھے اچھا خاصا نقصان ہوا۔ میں واقعی لاپرواہ ہوں اس معاملے میں اپنی ذاتی زندگی میں۔ تو میں نے ایک دفعہ کوئی چیز بیچی، تو خریدنے والا میرا اچھا دوست تھا، تو اس نے خود مجھے کہا کہ کوئی لکھ لیتے ہیں 2.4 ملین میں اس کو کا سامان میں نے اس کو کریڈٹ کے اوپر دیا، تو اس نے مجھے کہا لکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں یار، آپس کی بات ہے، بھائی ہیں، کیا لکھنا کیا ہے یار، نہیں لکھا۔ اچھا مجھے وہ تھوڑے سے پیسے دینے کے بعد اس بندے نے پیسے دینے بند کر دیے، جس طرح اس نے میرے ساتھ شیڈول بنایا تھا وہ نہ دیے، ٹھیک ہے۔ میں پہلے صبر کیا، پھر اس نے کہا تب اگلے مہینے، اگر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد، کرتے کرتے 6 سال گزر گئے۔
6 سال کے، اور اس میں تب تک اس نے مجھے 6 سالوں میں سے 4 یا 5 لاکھ روپیہ دیا۔ 6 سالوں کے بعد میں نے اپنے جو کامن فرینڈز تھے، میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ دیکھیں یہ میں کیا کروں اس کا، ہے بھی بھائی ہے، دوست ہے، بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے، پولیس بھی نہیں ہے بھیج سکتا اس کے گھر، میں کیا کروں؟ تو میرے دوستوں نے کہا کوئی تحریر تھرو، تو میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو اس نے بھی کہا جی کہ نہیں اتنے تو پیسے، اتنے میں تو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا، ڈیسائیڈ تو یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اور میرے پاس کوئی تحریر نہیں تھی، اور ابھی بھی آج تک کے دن تک بھی میرے پورے پیسے واپس نہیں آئے جتنے اس نے مجھے دینے تھے، جتنے طے ہوئے تھے۔ مجھے پتہ ہے یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، لیکن میرے پاس چونکہ تحریر نہیں تھی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو اس کے اگینسٹ ہمارا ایک دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، اور وہ بھائی ایجوکیشن تو MBBS ڈاکٹر ہے، لیکن بعد میں پھر وہ MBA وغیرہ کر کے بزنس میں چلا گیا۔ اس کی سکول کی لائف میں، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹیوں میں، بچپن میں اس کی یہ عادت ہوتی تھی کہ ہم نے اسے کہنا نا کہ یار 50 روپے دیں یا 100 روپیہ دیں، تو اس نے دے کے تو اس نے ڈائری جیب میں رکھی ہوتی، وہ ڈائری نکال کے اس نے لکھنا 100 روپیہ بطرف عبدالسلام، یار اسے ذرا سائن کر دیں۔ تو ہم اس وقت اس کا نا مذاق اڑاتے ہوتے تھے، سارے اس کا مذاق اڑاتے تھے، پتا نہیں نہیں یار یاد رہتا ہے بس سائن کر دیں۔ یہ نہیں کہ وہ دیتا نہیں تھا یا برا، بہت اچھا دوست ہے، لیکن اس کی اس عادت کی وجہ سے آج وہ ہم میں سے، ہمارا وہ جو بچپن کا گروپ تھا اس میں سے سب سے کامیاب بزنس مین ہے، اور الحمدللہ اس کی ماشاءاللہ 3-4 بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور ملٹی نیشنل لیول کا اس کا بزنس ہے۔ تو یہ اللہ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس میں سستی نہ کرو، الی اجل ہی، اور ایک مدت بھی مقرر کرو اس میں، یہ بھی مینڈیٹری کر دیا اللہ نے۔ ذالکم اقسط عند اللہ و اقوام للشہادات و ادنی الا ترتابوا۔ اچھا جی، یہ ایک اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم لکھ لیا کرو اور اس میں سستی نہ کرو، مدت مقرر کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے، اور گواہی کے لیے، شہادت کے لیے، وٹنس کے لیے، ایویڈنس کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے، بے شک بہترین طریقہ ہے۔ اور وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور اس چیز کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے کہ تم کسی شک میں پڑ سکو، ڈاؤٹس آ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی الجھن پیدا ہو جائے، اس کے چانسز بھی جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، وَأَدْنَا تھوڑے ہو جائیں گے۔ إِلَّا أَن تَكُونُوا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اب یہ دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں دو عورتوں کی گواہی کی بات صرف اور صرف اس فائنینشیل ٹرانزیکشن میں جو کریڈٹ بیس کے اوپر ہو رہی ہو اس میں آئی ہے۔ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری تجارت ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، تو جو حاضر کے اوپر، نقد کے اوپر تمہاری تجارت ہے، جو لین دین تمہارا نقد پہ ہے جس میں کریڈٹ انوالو نہیں ہے، تو اس میں تم نہ بھی لکھو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے تو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذْ تَبَايَعْتُمْ، اور گواہی لو، گواہ بنا لو جب تم بے کرو، کوئی سودا کرو۔ وَلَا يُزَارُ قَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا، نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ تکلیف دی جائے، نہ کوئی نقصان پہنچایا جائے گواہ کو۔ ان تفعلوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ یقیناً تمہاری طرف سے فسق ہوگا، تم فاسق قرار پاؤ گے، یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کے قوانین کی پیروی کرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں اللہ نے یہ کہا کہ اگر تم آپس میں کوئی بیع کرو، کوئی تجارت کرو، ٹھیک ہے، کوئی سودا طے کرو، مثلا یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ میں ایک پلاٹ بیچتا ہوں اور لینے والا یہ کہتا ہے جی کہ میں 10 لاکھ کا بیچتا ہوں، لینے والا کہتا ہے جی یہ 2 لاکھ روپیہ لے لیں، یہ بیانہ ہو گیا، اور باقی 8 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میں دوں گا 3 ماہ بعد۔ تو یہ وہ یہاں وہ چیز اللہ وہاں ٹوٹل کریڈٹ تھا، یہاں سودا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم
اس کو بھی ضبط تحریر میں لایا کرو اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر گواہ بھی بنایا کرو۔ اور اگر تم جو ہو، اور دوسری بات اللہ نے یہ کی، کاتب اور گواہ کو، یعنی یہ اس صورت میں ہے جب تمہاری نزاع بن جائے، تو تم آپس میں تو تمہاری نزاع بن گئی، لیکن اس آپس کی نزاع میں تم کاتب جو لکھنے والا ہے اور جو گواہی دینے والا ہے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، ٹھیک ہے جی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کہتا ہے یہ فسق ہوگا، یہ تم فاسق کے قرار پاؤ گے، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا کہ قوانین کی اس طرح پیروی کرو جس طرح میں نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے، اور اللہ جو ہے وہ بالکل ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ اگلے سینیریو پہ چلے گئے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ۔ اب اگر تم سفر میں ہو اور تم کوئی کاتب نہیں پاتے، ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت ہوتا ہے، اب آج بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں ملتا پڑھا لکھا جو تحریر کو لکھ سکے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم پھر کیا کرو، بطور گارنٹی کوئی چیز جو ہے نا جی وہ دو۔ کون دے گا بطور گارنٹی؟ جس کے اوپر حق واجب ہے، جس نے واپس کرنے ہیں پیسے، وہ اگر کاتب مہیا نہیں ہے تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں، جو آج کل یہ انہوں نے نیا پراپرٹی میں بھی وہ نکال لیا ہوا ہے پروسیس، کرائے کے مکان کے علاوہ وہ جو گروی، تو اس کو گروی رکھ دو، ٹھیک ہے، اور اس کے قبضے میں دے دو، اور جس کو پھر فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَا يُوَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اچھا جی، یہ اب دیکھیں کہ اگر تم نہیں پاتے کوئی کاتب، دوران سفر لکھنے والا نہیں میسر ہوتا، تو تم کوئی چیز قبضے میں دے دو، گروی رکھ دو۔ اس طرح کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو جس شخص کو امانت سپرد کی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اس کی امانت کو واپس کرے۔ جب وہ معاملہ ختم ہو جائے، جب لین دین طے ہو جائے، تو جس شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی، گروی کے طور پر ایک چیز رکھوائی گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس کر دے اس کو جب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ کے قوانین کا، اللہ کے اصولوں کی پیروی کرو، ربہ، وہی تمہارا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمُوهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو یہ اس کے ذہن کی بیماری ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ جہاں اللہ نے، اب میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ سرکمسٹانسز ایسا آیا کہ جہاں آپ سفر میں ہیں اور کاتب میسر نہیں ہے، فوری کوئی لین دین کی ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی بندہ مجبور ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب کاتب موجود نہیں ہے، تو وہ اپنی کوئی چیز جو ہے وہ تیسرے بندے کے پاس بطور ضمانت کے رکھوا دے، ٹھیک ہے، اور جس کے پاس ضمانت رکھوائی گئی ہے وہ یہ ضمانت واپس ایمانداری کے ساتھ واپس کرے جب اس کا لین دین کا پیریڈ یا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اللہ نے کہا کہ دوسری بات، اللہ نے کہا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جب تم نے گواہی دے دی ایک دفعہ، پہلے کہا کہ جب تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، جب تمہیں دعوت دی جائے گواہی پہ آنے کی تو ہر صورت میں گواہی دینی ہے آپ نے، اور اب یہاں کہا کہ گواہی تک کاتمہ ہوتا ہے چھپا لینا، تو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور شہادت کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمُوهَا، جو کوئی اسے چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ، تو یہ اس کے ذہن کا ایک مرض، ایک برائی، ایک گناہ ہوگا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے سب کچھ جو کہ کائناتوں میں، زمینوں پہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم اپنے
معاملات چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، ٹھیک ہے جی، یحاسبکم بہ اللہ، اس پر اللہ تمہارا محاسبہ ضرور کرے گا، اللہ تو تمہارا احتساب کرے گا ہی، چاہے تم سمجھو کہ میں نے چھپا لیا ہے، چاہے تم معاملہ اوپن ہے، چھپا بھی لوگے دنیا کا کوئی شخص تمہاری بددیانتی کو نہیں جانتا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا احتساب کروں گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا اور جسے چاہے اسے عذاب دے دے، تمام کے تمام اختیارات جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جی 284 تک جو ہے آج ہم نے پڑھ لیا، آخری 2 آیات رہ گئی ہیں سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے، شورہ آفاق آیات ہیں اور ان کی ایک خاص اہمیت ہے اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، وہ اب ہم جو ہے نا جی وہ کل پڑھ کے یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو انشاءاللہ سورہ بقرہ کو ختم کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔